السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشنل کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. آج کے اس انگلش لیسن میں انگلش گرامر میں سے پارٹس آف اسپیچ کے ٹاپک کو کور کیا جائے گا، جو کہ فیڈرل، پنجاب، سندھ، KP، بلوچستان اور کیمبرج کے کلاس 11 کے کورس میں موجود ہے. اس ویڈیو لیکچر کی مدد سے آپ سیکھ سکیں گے پہچان اور استعمال مختلف پارٹس آف اسپیچ کا، جیسے کہ ناؤنز، پروناؤنز اینڈ ایڈجیکٹیوز. آج کے لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکچرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکچرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں، جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ sabak.pk کی ویب سائٹ پر بالکل مفت دستیاب ہے. اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پارٹس آف اسپیچ کے متعلق. پارٹس کا مطلب ہوتا ہے حصے، جبکہ اسپیچ کا مطلب ہوتا ہے گفتگو یعنی بات چیت. تو جب انگلش میں کسی جملے کو بولا جاتا ہے یا پھر اسے لکھا جاتا ہے تو اس کے اندر جن الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ 8 مختلف اقسام کے ہو سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں لکھا ہے ان انگلش دیر آر 8 ٹائپس آف ورڈز، یعنی انگلش میں جو الفاظ پائے جاتے ہیں ان کی 8 اقسام ہیں. جیسا کہ ایک قسم ہے ناؤنز، دوسری قسم ہے پروناؤنز، تیسری قسم کا نام ہے ایڈجیکٹیوز، چوتھی قسم کے الفاظ کہلائے جاتے ہیں وربز، الفاظ کی پانچویں قسم کا نام ہے ایڈوربز، چھٹی قسم ہے کنجنکشنز کی، ساتویں قسم کے الفاظ کہلائے جاتے ہیں پریپوزیشنز، اور آٹھویں قسم کے الفاظ کو کہا جاتا ہے انٹرجیکشنز. تو یہ جو 8 مختلف قسم کے الفاظ ہیں جنہیں انگریزی بول چال اور جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں کہتے ہیں پارٹس آف اسپیچ. تو یہ مختلف قسم کے الفاظ جو ہیں یہ مل کر کیا بناتے ہیں؟ ان الفاظ کی مدد سے بنتے ہیں جملے یعنی سینٹنسز، اور پھر جملوں کی مدد سے بات کو آگے بڑھایا جاتا ہے یا پھر کسی تحریر کو مکمل کیا جاتا ہے، جیسے کہ خط یا مضمون وغیرہ. تو ان میں سے ہر قسم کے لفظ کو ہم الگ سے ایک مختلف ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو انگریزی زبان میں بات کرنے کے لیے یا کسی بات کو لکھنے کے لیے کتنی قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کے کیا نام ہوتے ہیں، اسے جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ناؤنس کے متعلق. ناؤنس پارٹس آف اسپیچ کا حصہ ہیں، یعنی جب ہم انگلش میں بات کرتے ہیں یا اسے لکھتے ہیں تو ہم مختلف قسم کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. ان میں سے ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی مقصد یا کام ہوتا ہے اور اسی کام کے حساب سے اسے نام دیا جاتا ہے. تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بات چیت اور تحریر کے دوران ناؤنس کا کیا کام ہوتا ہے. Nouns are words that tell the name of a person, place or thing. یعنی ناؤنس وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ہمیں بات چیت کے دوران کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام بتاتے ہیں. آئیے اس مثال کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک مکمل جملہ ہے، مل کر اسے پڑھتے ہیں. علی sat on a chair in the classroom and read a book. یعنی
علی کرسی پر بیٹھا کلاس روم میں اور اس نے کتاب پڑھی. تو اب اس جملے کا جو پہلا لفظ ہے علی، اس لفظ کی مدد سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہ لفظ ہمیں بتا رہا ہے نیم آف اے پرسن، یعنی ایک شخص کا نام. تو اس طرح سے لفظ علی کیا ہوا؟ یہ ہے ایک ناؤن. بالکل صحیح. اور اب لفظ شیر کے متعلق بتائیے، اس کی مدد سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس کی مدد سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ علی کس چیز پر بیٹھا تھا. تو یہ ہے نیم آف اے تھنگ، یعنی ایک چیز کا نام. تو اس طرح سے لفظ شیر کیا ہوا؟ یہ بھی ہے ایک ناؤن. بالکل صحیح. اب دیکھتے ہیں لفظ کلاس روم کو. اس لفظ کی مدد سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس کی مدد سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ علی جس چیئر پر بیٹھا تھا وہ کس جگہ موجود تھی. تو یہ ہے نیم آف اے پلیس، یعنی جگہ کا نام. تو وہ لفظ جو کسی جگہ کے نام کے متعلق بتاتا ہے وہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ اسے بھی کہتے ہیں ناؤن. اور اب دیکھتے ہیں لفظ بک کو. تو لفظ بک کیا ہے؟ یہ ہے نیم آف اے تھنگ، یعنی ایک چیز کا نام. اور اس جملے کے حساب سے یہ وہ چیز ہے جسے علی استعمال کر رہا ہے کیونکہ وہ کتاب کو پڑھ رہا ہے. تو پارٹس آف اسپیچ کے مطابق اسے کیا کہیں گے؟ یہ ہے ایک ناؤن. بالکل صحیح. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس سادہ سے جملے میں بات کو مکمل کرنے کے لیے 4 ناؤنس کا استعمال کیا گیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے ناؤنس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. جب بھی ہم کسی شخص، جگہ یا چیز کے متعلق بات کریں گے تو ہم ناؤنس کا استعمال کریں گے، کیونکہ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو پارٹس آف اسپیچ کے حساب سے ناؤنس کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ مختلف جانوروں کے نام جیسے کہ ڈاگ یا کیٹ وغیرہ یہ بھی ناؤنس میں شامل ہوتے ہیں. تو اب آپ ناؤنس کے متعلق اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پروناؤنس کے متعلق. پروناؤنس پارٹس آف اسپیچ کا حصہ ہیں، یعنی جب انگلش میں کوئی بات کی جاتی ہے یا اسے لکھا جاتا ہے تو مختلف قسم کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. ان میں سے ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے یا مقصد ہوتا ہے اور اسی کام کے مطابق اس کا نام ہوتا ہے. تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں کہ انگریزی بول چال اور تحریر میں پروناؤنس کا کیا کام ہوتا ہے. Pronouns are words that take the place of a noun. یعنی pronouns وہ الفاظ ہوتے ہیں جنہیں nouns کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے. اور جیسا کہ noun کہتے ہیں کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ pronouns وہ الفاظ ہوتے ہیں جنہیں کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے. اس ایگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. علی از ان دا کلاس روم. ہی از ریڈنگ. یعنی علی کلاس روم میں ہے، وہ پڑھ رہا ہے. تو سب سے پہلے جملے کا پہلا لفظ ہے علی. یہ لفظ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اس کی مدد سے ہمیں پتہ چل رہا ہے نیم آف اے پرسن، یعنی شخص کا نام. تو اس طرح سے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک ناؤن. اب دیکھتے ہیں دوسرے جملے کے پہلے لفظ کو. یہ ہے لفظ ہی، یعنی وہ. اس کا مطلب ہے اس لفظ کا اشارہ ہے علی کی طرف، یعنی لفظ ہی جو ہے یہ علی کے نام کی جگہ استعمال کیا گیا ہے. تو اس طرح سے ہم لفظ ہی کے متعلق کہہ سکتے ہیں used in place of a noun، یعنی اسے ایک ناؤن کی جگہ استعمال کیا گیا ہے. تو اس طرح سے پارٹس آف اسپیچ کے مطابق یہ کہلایا جائے گا پروناؤن، کیونکہ پروناؤنز وہ الفاظ ہوتے ہیں جنہیں ناؤنس کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے. اور پروناؤنس کو ناؤنس کی جگہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہمیں بار بار کسی بھی ناؤن کو یعنی نام کو دہرانے کی ضرورت نہ پڑے.
کیونکہ ایسا کرنے سے کوف بھی ہوتی ہے اور یہ پڑھنے یا سننے میں اچھا نہیں لگتا. مثال کے طور پر اگر ہم اس طرح سے کہیں علی از ان دا کلاس روم، علی از ریڈنگ، علی از ہیپی وغیرہ، تو بار بار لفظ علی کو دہرانا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے. تو اس لیے ہم ناؤن کو بار بار دہرانے کے بجائے اس کی جگہ استعمال کرتے ہیں پروناؤن. جیسا کہ یہاں اس دوسرے جملے میں ہم نے پروناؤن ہی کا استعمال کیا، کیونکہ لفظ ہی جو ہے یہ کسی بھی آدمی یا لڑکی کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے اگر لفظ علی کی جگہ یہاں کسی لڑکی کا نام ہوتا جیسا کہ سارا، تو یہ جملہ ہو جاتا سارا از ان دا کلاس روم. تو اب کی بار ہم پروناؤن ہی کی جگہ کیا استعمال کرتے؟ ہی کی جگہ آ جاتا پروناؤن شی، اور یہ ہو جاتا شی از ریڈنگ، کیونکہ شی کا پروناؤن جو ہے وہ کسی بھی لڑکی یا خاتون کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں. علی از ریڈنگ اے بک، اٹ از ویری انٹرسٹنگ. یعنی علی ایک کتاب پڑھ رہا ہے، وہ بہت دلچسپ ہے. تو اب آپ یہ بتائیے پہلے جملے میں لفظ بک جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک نیم آف اے تھنگ یعنی چیز کا نام. تو اس طرح سے پارٹس آف اسپیچ کے مطابق اسے کیا کہیں گے؟ یہ ہے ایک ناؤن. اور اب اس دوسرے جملے کے سب سے پہلے لفظ کو دیکھیے، لفظ اٹ، یہ کیا ہے؟ یعنی اس کا اشارہ کس لفظ کی طرف ہے؟ اس کا اشارہ ہے لفظ بک کی طرف. اٹ یعنی وہ، اٹ از ویری انٹرسٹنگ، وہ بہت دلچسپ ہے. مطلب یہ ہوا کہ وہ کتاب بہت دلچسپ ہے. یعنی بجائے یہ کہنے کے علی از ریڈنگ اے بک، بک از ویری انٹرسٹنگ، ہم کہہ رہے ہیں علی از ریڈنگ اے بک، اٹ از ویری انٹرسٹنگ. اس کا مطلب یہ ہوا لفظ اٹ کو ہم نے استعمال کیا ہے لفظ بک کی جگہ. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لفظ اٹ جو ہے is used in place of a noun، یعنی اسے ایک ناؤن کی جگہ استعمال کیا گیا ہے. تو اس طرح سے پارٹس آف اسپیچ کے مطابق اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ ہے ایک پروناؤن. جیسا کہ اس سے پچھلی اگزامپل میں ہم نے دیکھا تھا لفظ ہی ایک ایسا پروناؤن ہے جسے کسی لڑکے یا آدمی کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے لفظ اٹ جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی بے جان چیز یا پھر جانور وغیرہ کے متعلق بات کرنے کے لیے، یعنی ان کے ناموں کی جگہ لفظ اٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں ایک اور اگزامپل. علی گیو دا بک ٹو می، یعنی علی نے وہ کتاب مجھے دی. تو اس جملے میں لفظ می یا مجھے جو ہے یہ استعمال ہو رہا ہے اس شخص کے نام کی جگہ جسے علی نے کتاب دی. یعنی وہ شخص جو کہ اس جملے کو ادا کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ مجھے علی نے کتاب دی، اور وہ اپنے نام کی جگہ لفظ استعمال کر رہا ہے می یعنی مجھے. اس کا مطلب ہے لفظ می جو ہے اٹ از یوزڈ ان پلیس آف اے ناؤن، یعنی اسے ایک ناؤن کی جگہ استعمال کیا گیا ہے. تو لہٰذا لفظ می کیا ہے؟ یہ بھی ہے ایک پروناؤن. تو اسی طرح سے لفظ آئی، یو، دے، ہی، ہم وغیرہ بھی جو ہیں یہ کہلائے جائیں گے پروناؤنس. اب اس اگلی اگزامپل کو مل کر پڑھتے ہیں. از اٹ ہز بک، یعنی کیا یہ اس کی کتاب ہے؟ تو اس جملے میں لفظ ہز جو ہے اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ پچھلی اگزامپل کے مطابق دیکھتے ہیں تو اس کا اشارہ ہے علی کی طرف. از اٹ ہز بک یعنی از اٹ علیز بک. تو یہاں بھی لفظ ہز جو ہے یہ استعمال ہو رہا ہے ایک ناؤن کی جگہ، used in place of a noun، یعنی اسے ایک ناؤن کی جگہ استعمال کیا گیا ہے. لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک پروناؤن ہے، اور یہاں یہ ملکیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی اس کی کتاب. کیا یہ اس کی کتاب ہے؟ تو اب اس سوال کے جواب میں کہا جا رہا ہے نو اٹ از مائن، یعنی نہیں یہ میری ہے. تو اب یہاں لفظ مائن یعنی میری، اس لفظ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ اس شخص کی طرف جو یہ جملہ کہہ رہا ہے. یعنی لفظ مائن جو ہے یہ اس شخص کے نام کی جگہ استعمال کیا گیا ہے، used in place of a noun.
تو چونکہ یہ ایک ناؤن کی جگہ استعمال کیا گیا ہے اس لیے اسے پروناؤن کہیں گے. تو اس طرح سے اسی طرح کے جو دوسرے الفاظ ہیں جیسے مائی، آورز، دیئرز وغیرہ، جنہیں اس کی، میری، ہماری یا ان کی وغیرہ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ الفاظ بھی پروناؤن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اور ان کے استعمال سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم بار بار ناموں کو دہرانے کی کوفت سے بچ جاتے ہیں. تو اب آپ پروناؤنس کے متعلق اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ایڈجیکٹیوز کے متعلق. ایڈجیکٹیوز پارٹس آف اسپیچ کا حصہ ہے، یعنی انگلش میں بات کرتے وقت یا اسے لکھتے وقت جن مختلف قسم کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، ایڈجیکٹیوز بھی ان میں سے ایک قسم کے الفاظ ہیں. تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انگلش بول چال اور تحریر کے اندر ایڈجیکٹیوز کا کیا کام ہوتا ہے. ایڈجیکٹیوز آر ورڈز دیٹ ڈسکرائب ناؤنز اور پروناؤنز. یعنی ایڈجیکٹیوز وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ناؤنز یا پروناؤنز کو ڈسکرائب کرتے ہیں، یعنی ان کے متعلق کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں یا معلومات دیتے ہیں. ناؤن ہوتا ہے کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کا نام، اور اگر ان ناموں کی جگہ کوئی دوسرا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو وہ کہلایا جاتا ہے پروناؤن. مثال کے طور پر ہم ایڈجیکٹیوز کی مدد سے کسی بھی ناؤن یا پروناؤن کی ٹائپ یعنی قسم کے متعلق بتا سکتے ہیں. اس ایگزامپل کو دیکھتے ہیں. اسد از ڈرائیونگ اے بلیک کار. اس جملے میں لفظ کار جو ہے وہ کسی چیز کے نام کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس لیے یہ ہے ایک ناؤن. اور اب یہاں لفظ بلیک جو ہے یہ بتا رہا ہے کار کے کلر یا رنگ کے متعلق. تو اس جملے کو پڑھنے کے بعد ہمارے ذہن میں کار کا جو نقشہ بنتا ہے یا تصویر بنتی ہے وہ یقیناً ایک کالے رنگ کی گاڑی کی ہے. اور یہ جو تصویر ہمارے ذہن میں بن رہی ہے اس کے بننے میں مدد مل رہی ہے ہمیں لفظ بلیک سے، کیونکہ یہ اس چیز کو ڈسکرائب کر رہا ہے یا وضاحت سے بیان کر رہا ہے کہ جس کے متعلق بات ہو رہی ہے. لہٰذا لفظ بلیک جو ہے یہ اس جملے میں ایک ایڈجیکٹیو کا کام دے رہا ہے، جیسے کہ یہاں یہ ایک ناؤن کو ڈسکرائب کر رہا ہے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم کہیں اٹ از بیوٹیفل یعنی وہ خوبصورت ہے، تو اس جملے میں لفظ اٹ جو ہے اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ کار کی طرف. اور جیسے کہ کار کا لفظ جو ہے وہ ایک ناؤن ہے اور یہاں لفظ اٹ کو ایک ناؤن کی جگہ استعمال کیا گیا ہے، اس لیے یہ کہلایا جائے گا ایک پروناؤن. اور اب اس جملے میں لفظ بیوٹیفل جو ہے وہ اس پروناؤن کو ڈسکرائب کر رہا ہے یعنی اس کے متعلق بتا رہا ہے، لہٰذا یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے. اٹ از بیوٹیفل یعنی وہ خوبصورت ہے، اس سے مراد ہے وہ کار خوبصورت ہے. تو ان دو ایگزامپلس کی مدد سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایڈجیکٹیوز ناؤن یا پروناؤن کے متعلق بتاتے ہیں، جیسے کہ یہاں ایک ناؤن اور ایک پروناؤن کی ٹائپ یا قسم کے متعلق بتایا گیا ہے. اسی طرح سے ایڈجیکٹیوز کا استعمال کسی بھی ناؤن یا پروناؤن کے سائز کے متعلق بتانے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. اس مثال کو دیکھتے ہیں. اسد از ڈرائیونگ اے بگ کار یعنی اسد ایک بڑی گاڑی چلا رہا ہے. تو اس جملے میں لفظ کار جو ہے وہ ایک ناؤن ہے کیونکہ یہ ایک چیز کا نام ہے، جبکہ لفظ بگ جو ہے اس کی مدد سے پتہ چل رہا ہے کار کے سائز کے متعلق. تو اس طرح سے لفظ بگ جو ہے یہ مزید معلومات دے رہا ہے ایک ناؤن کے متعلق، اس طرح سے یہ ہے ایک ایڈجیکٹیو. تو اسی طرح سے سائز کے متعلق جو دوسرے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کہ تھن یعنی پتلا، تھک موٹا، اسمال چھوٹا، ٹال اونچا وغیرہ کے جو الفاظ ہوتے ہیں یہ بھی ایڈجیکٹیوز کہلائے جائیں گے. اسی طرح سے جن الفاظ کی مدد سے کسی چیز کے نمبر کے متعلق پتہ چلتا ہے یعنی تعداد کے متعلق پتہ چلتا ہے تو وہ بھی ایڈجیکٹیوز کہلائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر اسد ہیز مینی کارز. یہاں بھی لفظ کارز ایک ناؤن ہے اور لفظ مینی کی مدد سے نمبر یا تعداد کا پتہ چل رہا ہے. اسد ہیز مینی کارز یعنی اسد کے پاس بہت سی گاڑیاں ہیں. تو لفظ مینی یعنی بہت سی یہاں کام دے رہا ہے ایک ایڈجیکٹیو کا.
تو اسی طرح سے اگر اس جملے میں لفظ مینی کی جگہ لفظ ٹو استعمال کیا جائے تو یہ ہو جائے گا اسد ہیز ٹو کارز، یعنی اسد کے پاس 2 گاڑیاں ہیں. تو لفظ ٹو کی مدد سے بھی صحیح تعداد کا پتہ چل رہا ہے کہ اسد کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، لہٰذا لفظ ٹو جو ہے یہ کیا ہے، یہ بھی ایک ایڈجیکٹو ہے. تو اس طرح سے جب بھی ہم بات چیت کے دوران کسی چیز کی قسم، سائز یا اس کی تعداد کے متعلق بات کریں گے تو ہم ایڈجیکٹوز کا استعمال کریں گے تاکہ ہم اس چیز کے متعلق اچھی طرح سے بتا سکیں، تاکہ سننے یا پڑھنے والے کے ذہن میں اس چیز کے متعلق بات بالکل کلیئر ہو جائے، یعنی اسے آسانی سے سمجھ آ جائے کہ وہ چیز کس قسم کی ہے یا اس کا سائز کیسا ہے یا وہ کتنی تعداد میں ہے. تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایڈجیکٹوز کی مدد